اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، پروگرام آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس پروگرام کے اندر ہم اللہ رب العزت کے بابرکت کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک جو اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، قرآن جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، جس کتاب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر جس کا نزول ہوا، اور وہ قلب اطہر، وہ مبارک دل کہ جس نے قرآن پاک کا بوجھ اٹھایا، جس میں قرآن پاک کا نور موجزن ہوا. قرآن کا وہ بوجھ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کلام کو، اس امانت کو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان نے انکار کر دیا. قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے. قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جس ذات اقدس کا یہ کلام ہے وہ ذات سب سے برتر ہے، وہ ذات سب سے بلند ہے، وہ ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے طاقتور ہے. تو جس ذات کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے طاقتور ہے، سب سے بلند ہے، تو اس کا کلام بھی سب سے بلند ہوا، اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہوا، اس کا کلام بھی سب سے طاقتور ہوا. لہٰذا اس کلام جیسا کلام کوئی نہیں، اس کلام کی طاقت جیسی کسی کلام میں طاقت نہیں، اس کے الفاظ جیسے کوئی الفاظ نہیں، اس کے حروف جیسے کوئی حروف نہیں، اس کے معانی جیسے کوئی معانی نہیں. اس قدر طاقتور کلام، اس کا بوجھ اٹھانا زمین و آسمان کے بس کی بات نہیں. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود اس بات کا ذکر کیا، اس بات کو ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ سینہ مبارکہ جسے اللہ رب العزت نے علم نشرح کے الفاظ میں یاد کیا، وہ قلب مبارک جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا علی قلبک، کہ حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے. اس قلب اطہر نے، اس سینہ مبارکہ نے اس قرآن کا بوجھ اٹھایا، اور پھر اس قرآن کا نور منتقل ہوتا رہا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے یہ الفاظ جو ترتیب پائے تو 30 پارے بنے، 114 صورتیں بنی، اور ان کو قرآن کا نام دیا گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے قرآن کا نور عطا کیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ سینے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نور سے منور کیا ہے. آج
اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی ہم ٹیلی فون لائنز بھی آپ کے لیے ابھی کھول رہے ہیں تاکہ آپ اسٹوڈیو کے نمبر پہ کال کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے 012166718786۔ آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کا یہ سبق بھی ہمیں سنا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس وقت سورہ واقعہ کی زیارت ہم کر رہے ہیں۔ میں سورہ واقعہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اقوال، کچھ فرامین انشاءاللہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہر سورہ مبارکہ، بلکہ ہر لفظ، ہر حرف جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اس کی برکت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، اس میں طاقت کیوں نہ ہو۔ لیکن کچھ صورتیں بہت خاص ہیں، ویسے تو سارا قرآن ہی خاص ہے۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے شفا بھی کہا ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اس کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے، اس کے سننے سے شفا ملتی ہے، اس کو دیکھنے سے شفا ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ زبان پڑھے، اس کی تلاوت کرے تو اس زبان میں برکت اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ برکت والا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک حرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جب قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھے گا، ایک رکوع پڑھے گا، ایک صفحہ پڑھے گا، ایک سپارے کی تلاوت کرے گا، اور پھر جو قرآن پورا تلاوت کرے گا اسے اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، کتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ ہے، سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں یہ سورہ مبارکہ جگمگا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ سورہ واقعہ فقر و فاقہ کو توڑنے والی ہے، تنگ دستی کو توڑنے والی یہ صورت ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، آج ہم میں سے ہر ایک رزق کی تنگی کی شکایت کر رہا ہے، ہر ایک کو مالی مسائل کا سامنا ہے۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریں، اور اس دنیا میں رزق میں آسانی حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں رزق میں، مال میں، دولت میں، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئیے سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے لائیو کال کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے 012166718786۔ آپ اس پہ کال کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، چونکہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں، تو آپ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کو باقاعدگی سے پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رقم اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ کے پاس سے اٹھنے لگے تو فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، یہ کچھ رقم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے جانے کے بعد چونکہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو یہ ان کے کام آئے گا۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے شکریہ کے ساتھ وہ رقم واپس کی اور کہا اے عثمان، آپ کی اس محبت کا شکریہ، آپ کی اس محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو مزید عطا فرمائے، آپ کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن مجھے اور میری بیٹیوں کو، میرے گھر والوں کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا یہ تحفہ، آپ یہ مال واپس لے لیجئے، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی تلقین کر رکھی ہے، اور ہمارے گھر میں یہ معمول ہے کہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک آیت کو انشاءاللہ صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پہلی 12 آیات مبارکہ کا ہم نے پہلی 12 آیات مبارکہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کوشش کیجیے گا۔ ناظرین کرام، جی کالر دوبارہ ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How are you, brother? I'm good, alhamdulillah. MashaAllah. Could you please recite first 12 verses of Surah Waqia? Can you see this on the screen? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Could you please recite this ayah again from here? إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق Allah al-Azim. MashaAllah. Brilliant. You have recited beautifully. You've got beautiful tajweed, MashaAllah. Thank you very much for your call. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you in your recitation, and may Allah subhanahu wa ta'ala enlighten your heart with the light and with the nur of Quran. Jazakumullahu khaira. Thank you very much for your call. Ji nazrin kiram, MashaAllah. اس بچے نے بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت تجوید کے ساتھ تجوید کے اصولوں کے ساتھ ماشاءاللہ اس بچے نے قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی پہلی 12 آیات مبارکہ کی انہوں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت اس بچے کے پڑھنے میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے والدین کو قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ شکایت بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے، اور اس مسئلے کو لے کر ہر گھر میں پریشانی رہتی ہے کہ جناب ہمارے بچے سنتے نہیں ہیں، ہمارے بچے با ادب نہیں ہیں، بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کے قریب نہیں کیا ہے. آئیے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کا نور اپنے بچوں کے سینوں میں منتقل کریں. آج ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں کہاں پہ کھڑے ہیں، اور باقاعدگی کے ساتھ ان کو چیک کرتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ ان کی رپورٹس دیکھتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج ہمیں بہت سے کم لوگوں کو یہ فکر ہے کہ ہمارے بچوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، ہمارے بچوں نے قرآن کیسا پڑھا ہے، قرآن کہاں تک سیکھا ہے، دین کی تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے، دین میں میرا بچہ کتنا مضبوط ہے. آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ تو فکر ہے کہ میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، زندگی میں آگے کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا. لیکن یہ نہیں معلوم، اس چیز کی بہت کم لوگوں کو فکر ہے کہ مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. آئیے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, brother? What's your name? Ibrahim, mashallah. Could you please recite first 12 verses of Surah Waqiah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة. Can you read this ayah again, please? وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Recite this ayah again, please. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. There's a short mud on ma, so you need to stretch it. ما أصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. There is a long mud here. أولئك المقربون. أولئك المقربون.
في جنات النعيم. MashaAllah. MashaAllah. Thank you very much. Jazakallah. You have recited beautifully, Ibrahim. What a beautiful name you have got. Prophet Ibrahim alayhi salam is a great messenger, a great prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And the title of Ibrahim alayhi salam is Khalilullah, friend of Allah. You're lucky that you have got beautiful name. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you here and hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten your heart with the light of Quran. Thank you very much for your call. جی ناظرین کرام، اس انداز میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آنا ہے. آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی تعلیم دیں، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دلائیں، روزانہ قرآن پڑھنے کی طرف ان کو لے کے آئیں. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشہور حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، راہ راست پہ رہو گے، بھٹکو گے نہیں. پہلی چیز فرمایا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. جب تک اس کتاب کے ساتھ جڑ کے رہو گے، جب تک اس کتاب کے ساتھ منسلک رہو گے، لگے رہو گے، اللہ رب العزت تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا. اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، اس سے ہدایت کا نور ملتا ہے، اس سے روشنی ملتی ہے. یہ ہدایت ہے لیکن صرف متقین کے لیے، جو پرہیزگار ہوگا، جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، جو ہدایت لینا چاہے گا، اللہ اسے کتاب کا نور عطا کرے گا، اللہ اسے ہدایت عطا کرے گا. پہلی چیز فرمایا میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ دوسری چیز فرمایا میری سنت، اور ایک روایت میں میری عطرت، میرے گھر والے، میری آل. یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی قرآن پڑھو، قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھو، قرآن کو اپنے دل میں رکھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. قرآن تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، قرآن تمہیں اللہ کا حکم بتائے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے. قرآن پڑھو اور پھر میری عطرت کے ساتھ، میری آل کے ساتھ محبت رکھو. اور اسی طرح سنت کا فرمایا کہ میری سنت کے ساتھ جڑ کے رہو. میری سنت اور میری آل سے تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے، پتہ چلے گا کہ قرآن کا معنی کیا ہے. اگر تمہیں قرآن پڑھنے کے بعد اس کی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، مشکل پیش آتی ہے، تو آؤ میری سنت کی طرف، آؤ میری آل کی طرف، آؤ میرے گھر والوں کی طرف. یہاں سے تمہیں پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ قرآن کا معنی کیا ہے. تبھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ ان کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ کا خلق قرآن تھا. یعنی آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھتے جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی عملی تفسیر آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی. قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کیجیے، اللہ رب العزت قرآن کا نور عطا فرمائے گا. آئیے اگلی آیات کی طرف ہم چلتے ہیں. آیت نمبر 12 تک ہم نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. آئیے اس وقت آیت نمبر 13 سے آگے کی طرف ہم چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین
یطوف علیہم ولدان مخلدون. مخلدون خا یہاں پہ ہیوی ہے ناظرین کرام، جبکہ خا کے فوراً بعد جو لام ہے وہ باریک ہے. تو ایک بات کا خاص طور پہ دھیان رکھا جائے گا کہ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، بولڈ لیٹرز ہیں، ان کو پر کر کے موٹے انداز میں پڑھا جائے گا. لیکن جو حروف باریک پڑھے جانے والے ہیں، جن کی آواز باریک ہے، لائٹ ساؤنڈ ہے، ان کو اسی طرح لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ باریک آواز میں پڑھا جائے گا. اور جب یہ دونوں حروف ایک موٹا ہوگا اور ایک باریک ہوگا تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ دونوں کو مکس نہ کیا جائے. عام طور پہ یہ غلطی کی جاتی ہے کہ جب موٹے یعنی پر بولڈ لیٹر کو جب کسی لائٹ لیٹر کے ساتھ، ہیوی لیٹر کو کسی لائٹ اور تھن لیٹر کے ساتھ جب ملا کے جوڑ کے پڑھا جاتا ہے تو وہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں. تو درمیان میں ایک لکیر قائم رہنی چاہیے، درمیان میں ایک فاصلہ ہونا چاہیے کہ جب موٹا حرف جب ہیوی لیٹر ادا کر رہے ہوں تو اس کی آواز ہیوی ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم لائٹ اور تھن لیٹر کی طرف آئیں تو فوری طور پہ آواز باریک ہو جانی چاہیے. جیسا کہ یہ لفظ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ولدان مخلدون. اب خا جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے، یہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے خا، لیکن اس کے بعد جو فوری طور پہ لام آ رہا ہے یہ لائٹ ہے، یہ باریک ہے. تو جیسے ہی ہم لام کی طرف موو آن ہوں گے تو لام کو فوری طور پہ باریک کر دیں گے. مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین. بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. اگلی 12 آیات کی ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 24 تک. مزید اگلی 12 آیات تو آپ کے لیے اسٹوڈیو کا نمبر ٹیلی فون لائنز کالز کے لیے دوبارہ کھول رہے ہیں تاکہ آپ اس پہ کال کر کے اگلی 12 آیات کی تلاوت کر سکیں. تو ضرور آپ خود بھی جو دیکھ سن رہے ہیں میرے بھائی بہنیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علم کے حصول کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. عمر کے جس حصے میں بھی آپ ہوں علم کا سفر جاری رہنا چاہیے، سیکھنے اور سکھانے کا سفر جاری رہنا چاہیے. کبھی بھی کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں یہ مت سوچیے گا کہ اتنی عمر ہو گئی اب میں کیسے پڑھوں، اب میں کیسے سیکھوں، یا لوگ کیا کہیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے. 50 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے، 60 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے، تو یہ سوچے بغیر کہ میری عمر کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو، یعنی بچپن سے لے کر آخری دم تک علم حاصل کرو. آخری دم تک علم کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے رہو، علم کے حصول کے لیے محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، لگن سے آگے بڑھتے رہو. اور جو علم کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، خاص طور پہ علم دین کا حصول، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا، ایسے علم کے حاصل کرنے والے کے لیے، علم دین کے طالب کے لیے، طالب علم کے لیے تو حدیث پاک میں
آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمندر میں موجود مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ طلب علم دین کی اس قدر فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ان کی زیارت کو آتے ہیں، اپنے پر ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ تو جس حصے میں بھی ہوں قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے۔ اور اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھیے گا کہ ایک دن ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، تو جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لازمی طور پر یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو قرآن دیا گیا تھا تو آپ نے قرآن سیکھا، آپ نے قرآن پڑھا؟ تو اس وقت کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت وہاں پہ موجود ہوگی، تو سب کے سامنے اگر یہ جواب ہو کہ جی نہیں، میرے پاس قرآن سیکھنے کا وقت نہیں تھا، میں 70-80 برس کی زندگی میں قرآن نہیں سیکھ سکا، ہاں میرے پاس دیگر علوم، دنیاوی علوم حاصل کرنے کا وقت تو تھا، بڑی بڑی ڈگریاں میرے ہاتھ میں تھیں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی آتا، میں نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ میں دیکھ کے بھی قرآن سیکھ سکتا تھا۔ حالانکہ قرآن پاک اس سے بھی آگے کی منزل کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں ہدایت کا نور دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے دیا گیا کہ انسان پڑھے، اس کو سمجھے، اس میں غور و فکر کرے اور پھر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر کے اللہ کے قریب ہو۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان غور و فکر کرے۔ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی بار اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی ہے، دعوت غور و فکر دی ہے کہ انسان غور کر۔ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، نشانیاں ہیں اولو الالباب کا فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا زور دیا اس بات پہ۔ تو کل قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا اور سب کے سامنے اگر جواب یہ آئے کہ میں نے قرآن نہیں سیکھا، مجھے تو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اس وقت کس قدر شرمندگی ہوگی۔ آج 2-4 بندوں کے سامنے، 5-10 بندوں کے سامنے شرمندگی، کیا شرمندگی ہے۔ آج اگر کسی کے سامنے یہ راز کھل بھی جائے کہ مجھے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کم از کم کل قیامت کی اس شرمندگی سے تو بچ جائیں گے۔ آج یہاں پہ کوشش کر لیجئے، آج یہاں پر قرآن سیکھ لیجئے۔ آئیے، سراج ٹی وی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے، سراج ٹی وی کے دیکھنے والوں کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آئیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہمارے اس پروگرام کا عنوان صرف سیکھنے کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ سکھانے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ ہم صرف قرآن سیکھیں گے نہیں بلکہ انشاءاللہ سکھانے والے بن جائیں گے۔ ہم خود سیکھیں گے پھر دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں گے۔ کاش ہمارے گھروں میں ایسا ماحول بن جائے کہ آج ہم نے سورہ واقعہ کی پہلی 24 آیتیں سیکھی ہیں تو اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کر آئیے بیٹا سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، آئیے سورہ واقعہ مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور پھر جو سیکھا ہو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، سب مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کو سکھائیں۔ یہ انداز ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کا، ایک دوسرے کو سکھانے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے سے علم دین بڑھتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کے علم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پہلے خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین کرام، یہ سیکھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو صرف دیکھ کر پڑھنا کما حق کو سیکھ لیا ہے، صرف دیکھ کر پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی
مکمل طور پہ 100%، 100% اس نے بغیر کسی غلطی کے اس نے سیکھ لیا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سیکھنے کا عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تو آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، آپ قرآن سیکھیے، آپ قرآن سیکھنے کے لیے ہمت کیجئے، محنت کیجئے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ واقعہ کی آج پہلی 24 آیتیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو پڑھنا اپنی روٹین میں شامل کیجیے، اور روزگار کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، تنگی دور کرنے کے لیے یہ نسخہ اکسیر ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے، بہترین نسخہ ہے۔ اس کو پڑھ کے دیکھیے، اپنے گھروں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، خود بھی اور اہل خانہ کو، دیگر گھر والوں کو بٹھا کر سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ پھر دیکھیے گھر کے اندر برکت کیسے آتی ہے، گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں، کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ سورہ واقعہ فقر و فاقہ کو اور تنگ دستی کو توڑنے والی صورت ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنا معمول بنائیں، اور جن سے ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تقریباً 3 صفحات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، مختصر سی ہے، تو اس کو آسانی سے کوشش کریں تو بڑی آسانی سے یہ سورت یاد کی جا سکتی ہے۔ اگر زبانی یاد ہوگی تو اس کو پڑھنا اور آسان ہو جائے گا، بڑی آسانی سے آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو جن سے ہو سکے قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی اپنے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے، زبانی یاد ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید آیت نمبر 25 سے آگے کی طرف چلیں گے۔ تو جتنے میرے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، میں ان کو گزارش کروں گا کہ پہلی 24 آیات کی آپ پریکٹس کیجیے گا، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے شروع میں یہ پہلی 24 آیات ہم ریپیٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف بڑھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جو سورہ واقعہ کے مضامین اس میں ذکر کیے گئے ہیں، جنت والوں کا، دوزخ والوں کا، صحاب یمین والوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جو نیک لوگوں کا ذکر کیا، جو جنتی ہوں گے، جو گناہگار لوگ ہوں گے، جو جہنم والے ہوں گے، ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا کر، ڈر سنا کر، عذاب سنا کر، جنت کی نعمتیں سنا کر انسان کو جھنجھوڑا ہے، دعوت فکر دی ہے کہ انسان اس میں غور کر۔ تو انشاءاللہ ان مضامین کی طرف بھی ہم چلیں گے، ان مضامین کو بھی انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے، اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم